الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. وبعد. پروانے کو چراغ اور بلبل کو ہے پھول بس. پروانے کو چراغ اور بلبل کو ہے پھول بس. صدیق کے لیے ہے خدا اور اس کا رسول بس. اصدق الصادقین وسید المتقین. اصدق الصادقین وسید المتقین. چشمے گوش و وزارت پہ لاکھوں سلام. میرے عزیز دوستو بھائیو، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے سورۃ الزمر سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچ کو لے کر آئے، وصدق بہ، اور اس کی جس نے تصدیق کی، اولئک وہی لوگ، ہم المتقون، متقی اور پرہیزگار ہیں. پہلے آیت کے پہلے جز میں کہا گیا والذی، اور وہ لوگ، جاء بالصدق، والذی، اور وہ جو، جاء بالصدق، لایا سچائی کو، سچی شریعت کو، وصدق بہ، اور اس کی تصدیق کی، جس نے، اولئک ہم المتقون، وہی لوگ سچے لوگ ہیں. عزیزان گرامی، یہ آیت مبارکہ کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی جو ہے فضیلت میں نازل ہوئی. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مہینہ ہے جمادی الثانی. یہ مہینہ مبارکہ کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جان نثار صحابی ہیں کہ جو سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کنیت ابو بکر ہے. کیا ہے؟ کنیت ابو بکر ہے، اور آپ کا نام جو تھا وہ تھا عبداللہ. عبداللہ آپ کا نام ہے، اور آپ کی کنیت ابو بکر. اور ایک جگہ پر نبی کریم علیہ السلام نے ان کو عتیق کا لقب عطا فرمایا، اور ایک لقب آپ کا صدیق بھی ہے. گویا کہ آپ کو دنیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے. عزیز دوستو، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ تھا، اور آپ کے والد محترم کا نام ابو قحافہ عثمان تھا، اور آپ کی والدہ ام الخیر، ام سلمہ بن سخیرہ آپ کا نام تھا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے وہ جان نثار صحابی ہیں جو اسلام کا اعلان فرمانے سے نبی کریم علیہ السلام نے ابھی نبوت کا اعلان بھی نہ فرمایا تھا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے تب سے دوست بھی تھے. آپ نبی کریم علیہ السلام سے 2 سال بعد پیدا ہوئے. گویا کہ آپ نبی کریم علیہ السلام سے تقریباً 2.5 سال چھوٹے تھے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا. خواب میں نے کیا دیکھا کہ چاند جو ہے مکہ کے اندر چاند طلوع ہوا، اور ہر گھر کے اندر وہ چاند داخل ہو گیا، یہاں تک کہ میرے گھر میں آیا اور میری گود میں آ گیا. وہ چاند جو ہے میرے اندر جو ہے جیسے سما جاتا ہے ایسے ہو گیا. تو جب میں اٹھا، میں نے
اٹھ کر جو ہے اس کی تعبیر معلوم کرنا شروع کی. جب میں اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے مختلف اہل کتاب سے میں نے جب رابطہ کیا, میں نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا اس کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو. انہوں نے آپ نے اہل کتاب اہل شام میں جا کر جب آپ نے پوچھا تو انہوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ میں مکہ سے تعلق رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میرا نام عبداللہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے علاقے کے اندر آخری نبی الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیدا ہونے والے ہیں اور تم ان کے ساتھی بنو گے اور ان کی جو وفات کے بعد تم خلیفہ بنو گے. تو خلیفہ بنو گے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. حتیٰ کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام ابو حنیفہ نے ان کے اندر کچھ فرق کچھ یوں کیا کہ مردوں میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور غلاموں کے اندر جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ آپ علیہ السلام کے گھر تشریف لائے تو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ صحن کے اندر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, میں اپنے حجرہ مبارکہ میں تھی کہ حضرت سیدنا ابوبکر جب تشریف لائے تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ جس نے دیکھنا ہو کہ جہنم سے جو آزاد کرتا آدمی ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو عتیق کا لقب عطا فرمایا. اور جب نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو نبی کریم علیہ السلام کے پاس جب ابو جہل نے جا کر ابوبکر صدیق سے بولا کہ تمہارے ساتھی نے اعلان نبوت کیا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کے پاس حضرت سیدنا ابوبکر صدیق آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, آپ ایک خدا کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کام کے لیے مبعوث فرمایا ہے اور میں ہی نبی برحق ہوں اور میں لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے آپ کی تصدیق کی اور آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ نے کوئی دلیل مانگی کہ یا رسول اللہ آپ دلیل عطا فرمائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر کیا تجھے وہ اپنا خواب یاد نہیں کہ جب تم نے شام کے اندر بحیرہ رحم سے پوچھا تھا کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے, جو چاند والا تو نے خواب دیکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ چاند جو ہے وہ نبی برحق ہیں جو اللہ کے آخری نبی دنیا میں تشریف لائیں گے, وہ نبی ہیں, تو نے خواب سچا دیکھا ہے, وہ نبی آئیں گے اور تم ان کی تصدیق کرو گے تو اور میں ہی وہ اللہ کا نبی ہوں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے جب یہ سنا کہا کہ اللہ کی قسم آپ نے سچ فرمایا, میرا خواب یہی ہے جو آپ نے فرمایا ہے. آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے یہ خواب دیکھا تھا اور میں نے بحیرہ رحم سے پوچھا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فرشتہ اللہ کے پیغمبروں کے پاس وحی لے کر آتا ہے اسی نے مجھے خبر دی تھی. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی تصدیق فرمائی. اور کچھ یوں واقعہ دوسرا بھی ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے, جب معراج پر آپ تشریف لے گئے, آپ نے وہاں کی سیر کی, آپ بیت المقدس میں گئے, وہاں سے آپ نے آسمانوں کی سیر کی اور پھر اللہ عز و جل کا دیدار کیا, اور پھر جب واپس لوٹے تو آپ نے واپس لوٹتے ہوئے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل میرے واقعے کی تصدیق کون کرے گا؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول
آپ کی تصدیق سب سے پہلے صدیق یعنی ابو بکر صدیق کریں گے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ کی تصدیق کریں گے. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے آپ کی تصدیق یوں کی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے تو آپ نے آ کر مکہ میں اعلان کیا کہ میں کل جو ہے رات کے وقت میں بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس تک گیا اور پھر وہاں سے میں نے آسمانوں پر گیا, وہاں کی میں نے سیر کی اور جنت اور دوزخ کو دیکھا اور پھر میں واپس آ گیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اعلان کیا تو کفار نے آپ کو جھٹلا دیا, کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اتنے دنوں کی مسافر کا سفر ہو بیت المقدس تک اور تم نے ایک رات کے اندر طے کر لیا اور پھر کہہ رہے ہو کہ میں نے آسمانوں کی سیر بھی کی. یہ سچ نہیں ہو سکتا, یہ تو پکا جھوٹ ہے. تو وہ ابو جہل جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا اور کہا کہ تم اپنے ساتھی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر وہ کہے کہ میں جو ہے یہاں سے لے کر بیت المقدس فلسطین ہو کر آیا ہوں اور وہاں سے میں نے آسمانوں کی سیر کی ہے, کیا تم اس بات کو سچ جانو گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر میرے ساتھی نے کہا ہے تو خدا کی قسم انہوں نے سچ کہا ہے, اگر وہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی کہتے ہیں تو میں اس کو بھی سچ مانتا ہوں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام آسمانوں پر صدیق رکھا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا نام صدیق اللہ نے رکھا لیکن زبان مصطفیٰ سے عطا فرمایا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ اسی آیت مبارکہ کے اندر تصدیق ہو رہی والذی جاء بالصدق, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سچا دین لے کر آئے اور اس کی تصدیق کس نے کی؟ والذی جاء بالصدق وصدق به, وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی. یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے رسول اللہ کی تصدیق کی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ صدیق کا لقب عطا فرمایا اور عتیق کا لقب عطا فرمایا.